السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، 14 ستمبر کی خبریں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہو چکا ہوں۔ رات دیر گئے مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی ایک بڑا بیان جاری کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا بھی ایک بڑا بیان آیا ہے اور دہلی سے شاہی امام مفتی مکرم صاحب کا بھی ایک بڑا بیان آیا ہے۔ ان تمام رپورٹوں کو اسی ویڈیو کے اندر آپ کو آگے سننے اور دیکھنے کو ملے گی۔ چلیے پہلی خبر شروع کرتے ہیں۔ رات دیر گئے جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ جے پی سی نے اطلاع دیے بغیر 2 دن کا مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اعلان کے مطابق وفد ترمیمی بل کے سلسلے میں 15 ستمبر 2024 رات 12 بجے تک رائے بھیج سکتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ای میل کی اپڈیٹ رات تقریباً 9:50 پر شائع کی تھی۔ اس وقت تک 3,40,78,295 سے زائد ای میل بھیجے جا چکے تھے۔ دوستو، یہ اعلان بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور اس چینل کو بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دیوبند دستک کے ڈائریکٹر مولانا مہدی حسن آئینی نے ایک بہت بڑا بیان دیوبند سے شائع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنیے، ایک بار پڑھیے اور فرض ادا کیجیے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف جاری رائے دہی کی مہم کے اختتام ہوتے ہی جے پی سی نے 2 دنوں کا مزید اضافہ کیا ہے۔ آخری تاریخ 15 ستمبر 2024 ہے۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے سرکاری سرکلر 29 اگست کو جاری کیا گیا تھا، جس کے مطابق 13 ستمبر 2024 آخری تاریخ طے پائی، لیکن اب جے پی سی نے یہ کہہ کر مزید 2 دن بڑھائی کہ سرکلر اخبارات میں 1 ستمبر تک شائع ہوئے ہیں، اس لیے 1 ستمبر سے 15 دن شمار کیے جائیں گے۔ لیکن سنیے، یہ اضافہ کیوں کیا گیا؟ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے دیر شام پارٹی کی آن لائن میٹنگ میں ہر لوک سبھا، راجیہ سبھا اور ارکان اسمبلی کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ کم از کم ہر رکن 1000 افراد کے مشورے جے پی سی کو ارسال کروائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 2040 لوک سبھا ارکان، 96 راجیہ سبھا ارکان اور پورے ملک میں موجود ہزاروں کی تعداد میں ارکان اسمبلی صرف 1000 افراد سے جے پی سی کو رائے بھجوائیں گے تو یہ تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ بی جے پی صدر نے اس آن لائن میٹنگ میں اپنی پارٹی ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان 1000 میں زیادہ سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ میٹنگ میں جے پی نڈا نے بتایا کہ ابھی بی جے پی کی جاری ممبر سازی مہم میں 2,20,00,000 لوگ رکنیت اختیار کر چکے ہیں اور ہر رکن کو وقف سے متعلق مسلمانوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں بی جے پی ملک گیر سطح پر وقف ترمیمی بل کی حمایت میں مہم چلائے گی۔ اب مسلم جماعتیں بمقابلہ بی جے پی حمایت و مخالفت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ آئندہ 2 دن ہم کیسے اسلامیان ہند کے ہر کچے پکے مکان تک پہنچتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو بیدار کرتے ہیں۔ مشورے تو بھیجنا ہی ہے، سب سے زیادہ ضروری سادہ لو مسلمانوں کو بی جے پی کی وقف حمایتی مہم کی صد میں آ کر وقف ترمیمی بل کی حمایت کرنے سے روکنا ہے۔ منافقین اور ملت کے آستین میں بیٹھے سانپوں سے خود بھی ہوشیار رہیں اور ہر سطح پر عام مسلمانوں کو بھی ہوشیار کرے۔ جس طرح گزشتہ 15 دنوں میں ائمہ کرام، علماء، خطبہ اور بزرگ نوجوانوں نے 4 کروڑ سے زائد افراد تک پہنچ کر ایک انقلابی تاریخ رقم کر دی ہے، ویسے ہی آئندہ دنوں میں پہلے سے زیادہ تازگی، تندہی اور کھلی آنکھوں کے ساتھ میدان عمل میں سرگرم ہو جائیے۔ آپ کی یہ جدوجہد، کاوشیں اور رات دن کی محنت ملت کو وقف ترمیمی بل کے خلاف تیار کرنے کے لیے کی گئی ہر کوشش ثواب جاریہ بھی ہے اور ملت مرحومہ کے اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کے لیے اکسیر بھی۔ رب کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو اپنے شایان شان بدلا دے، آمین۔ آئیے کمر بستہ ہو جائیے اور ملت کو داخلی و خارجی دشمنوں اور سانپولوں کے ڈسنے سے بچاتے ہوئے وقف ترمیمی بل کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیے اور ہر طرح کی دستوری و جمہوری اقدامات کرے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وہیں دوسری جانب شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی مفکر ملت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم نے نماز جمعہ سے قبل خطاب میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے اور ان کی تعلیمات امن و سلامتی کی ضامن ہیں۔ مسجد فتح پوری میں جلسہ عید میلاد النبی 11 ربیع الاول بعد نماز عشاء منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اسلامی تعلیمات کو نوجوانوں کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔
مذہب اسلام امن و سلامتی، پیار و محبت کا مذہب ہے جس میں کسی سے بھی نفرت نہیں ہے، کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہے۔ برادران وطن کو بدظن کرنے کے لیے مذہب اسلام سے کچھ بے بنیاد باتیں جوڑ دی گئی ہیں۔ ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر قول و عمل سے عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ مفتی مکرم نے کہا کہ وقت ترمیمی بل پر JPC غور کر رہی ہیں اور لوگوں سے ان کا عندیہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے وقت ترمیمی بل کو واپس لیا جائے۔ اوقاف کا تعلق صرف اور صرف مسلمانوں سے ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ وقت ترمیمی بل ہندوستان کے آئین کی ہدایات کے خلاف ہے۔ انہوں نے حکومت اور عدالتوں سے درخواست کی کہ بلڈوزر راج پر جلد از جلد پابندی لگائی جائے۔ اگر کسی کے خلاف FIR ہے تو اس کو قانونی چارہ کا موقع دیا جائے۔ اس کی فیملی، عورتوں اور بچوں کو اجاڑنا اور بے گھر کرنا سراسر ظلم ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو کام حکومتوں کا تھا اب وہ عدالتیں کر رہی ہیں۔ عدالتی پیش رفت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے تسلیم جہاں کے معاملے میں سپریم کورٹ کا اتراکھنڈ سرکار کو نوٹس جاری کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جو کام حکومتوں کا تھا یعنی انصاف دینے کا، اب وہ کام عدالتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ تسلیم جہاں کو انصاف دلانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ حالانکہ کولکاتہ میں جو واقعہ پیش آیا یہ معاملہ بھی اسی طرح کا انتہائی دل خراش اور بہیمانہ واقعہ ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ پہلے واقعے کو قومی سطح پر زبردست اہمیت دی گئی، یہاں تک کہ ملک بھر میں اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ڈاکٹروں نے ہڑتال کی اور میڈیا نے کئی دنوں تک اس معاملے پر بحثیں کی، مگر تسلیم جہاں کے معاملے میں ہر طرف سے خاموشی رہی، کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ مولانا ارشد مدنی نے سوال کیا کہ کیا اب ملک میں مذہب کی بنیاد پر ہی انصاف مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اگر قانون کے مطابق شفافیت کے ساتھ کارروائی ہوئی ہوتی تو شاید جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ کا رخ نہیں کرنا پڑتا۔ انہوں نے آخر میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ نے معاملے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے کیس کی سماعت کی اور اتراکھنڈ حکومت کو نوٹس جاری کیا۔ اتراکھنڈ کے رودرپور کے رہنے والی مسلم نرس کے قتل کے معاملے میں سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس مقدمے کی سماعت چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی 3 رکنی بینچ کے سامنے ہوئی، جس کے دوران سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشن نے عدالت کو بتایا کہ اس مقدمے میں اب تک پولیس کی تفتیش غیر اطمینان بخش ہے۔ پہلے دن سے ہی پولیس کا رویہ غیر پیشہ وارانہ رہا ہے۔ متوفیہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کے بعد بھی پولیس نے 1 ہفتے تک کوئی کارروائی نہیں کی اور پھر عوامی احتجاج کے بعد پولیس نے کارروائی شروع کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ نیتا راما کرشن نے عدالت کو بتایا کہ متوفیہ کی 11 سال کی معصوم بچی اپنی ماں کے انتظار میں روتی بلکتی رہی، بجائے اس کی ماں سے ملاقات کرانے کے 1 ہفتے بعد اسے اس کی ماں کے دنیا سے گزر جانے کی اطلاع دی گئی، جب سے بچی سکتے میں ہے۔ ایڈوکیٹ نیتا راما کرشن نے عدالت کو مزید بتایا کہ گمشدگی کے تعلق سے 2022 میں سپریم کورٹ نے ایک گائیڈ لائنز جاری کی تھی جس پر مقامی پولیس نے عمل نہیں کیا۔ نیتا راما کرشن نے عدالت کو مزید بتایا کہ آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور پولیس کی کارروائی محض خانہ پوری کرنے والی ہوتی ہے جس پر عدالت کو مداخلت کرنا چاہیے۔ نیتا راما کرشن کے دلائل کی سماعت کے بعد پہلے تو CJI نے کہا کہ ہم اس مقدمے کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ بھیج دیتے ہیں، پھر نیتا راما کرشن کی مزید بحث کے بعد DY چندرچوڈ، جسٹس JB پاردریوالا اور جسٹس منوج مشرا اس مقدمے کو سماعت کے لیے قبول کیے جانے اور اتراکھنڈ سرکار کو نوٹس جاری کیے جانے کا حکم جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کے قانونی تعاون سے متوفیہ کی بیٹی اور بہن نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک پیٹیشن داخل کر کے چیف جسٹس آف انڈیا سے قتل کے اس مقدمے کی CBI انکوائری اور متاثرین کو معاوضہ دیے جانے کی درخواست کی تھی، جس پر سماعت عمل میں آئی۔ دوران سماعت سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشن کی معاونت ایڈوکیٹ سارم نوید، ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ایڈوکیٹ استوتی رائے، ایڈوکیٹ مجاہد احمد و دیگر نے کی۔ عدالت سے FIR نمبر 406/2024 رودرپور پولیس اسٹیشن کی مرکزی تفتیشی ایجنسی سے آزادانہ تحقیقات کرانے نیز متوفیہ کی کمسن بچی کو معاوضہ دینے کے لیے ریاستی حکومت کو جاری کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ عدالت سے میڈیکل اسٹاف کی حفاظت کے لیے قومی سطح پر گائیڈ لائنز تیار کیے جانے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ عرضداشت کو متوفیہ کی کمسن بچی ضیاء ملک بذریعہ نانا اور بہن صاحبہ جہاں کے ذریعے سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا ہے۔ پیٹیشن میں یونین آف انڈیا، منسٹری آف چائلڈ اور ویمن اور اسٹیٹ آف اتراکھنڈ کو فریق بنایا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔